دینی مدارس کی خدمات قابل تحسین، مگر دور جدید کے تقاضوں کو پورے کرنا لازمی۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار اس کے تعلیمی نظام پر ہوتا ہے۔ تعلیم سماجی تبدیلی، انسانی ترقی اور شخصیت کو بااختیار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ افراد اور کمیونٹی دونوں میں ان کی فطری صلاحیتوں اور تجربوں کے حوالے سے ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے اور ان کی اندرونی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے خود اعتمادی کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو تعلیم کے تہذیبوں کو جبر سے جمہوری مشغولیت اور شرکت کی طرف منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی مدارس یا اردو میڈیم اسکولوں سے تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ مدرسے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تعلیمی ادارہ ہے۔ وہ کبھی بھی صرف مذہبی تعلیم دینے تک محدود نہیں رہے گا، مگر اب یہ تصور بدل چکا ہے اور مدرسہ صرف مذہبی تعلیم کا مرکز بن گیا ہے۔ آج کل تعلیمی لحاظ سے پسماندہ رہ جانے والے مسلمان اپنے مدارس سے زیادہ معیاری تعلیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مدارس مفت تعلیم کے مراکز ہیں۔ وہ مسلمانوں کی تہذیبی اور تعلیمی زندگی کا مرکز نے روایتی تعلیم کے ایک انمول آلے کے طور پر مسلم غریب مسلمانوں کو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے پر زور دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ انہیں مفت تعلیم اور رہائش فراہم کرتے ہیں۔ صدیوں سے مدارس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم، ثقافتی تحفظ اور سماجی خود اختیاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مدرسے کی تعلیم ہندوستانی مسلمانوں میں اسلامی تشخص کے تحفظ میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ قرآنی علوم، احادیث نبوی، روایت اور اسلامی فقہ پر توجہ مرکوز کر کے مدارس مذہبی شعور، برادری سے تعلق کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ یہ شناخت متنوع معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر قابل قدر ہے، جہاں ثقافتی جڑوں کو محفوظ رکھنا بااختیار بنا سکتا ہے اور خود قدری کے مضبوط احساس میں یوگدان دے سکتا ہے۔ دیہی اور شہری ہندوستان کے بہت سے حصوں میں مسلمان سب سے زیادہ سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ گروہوں میں سے ایک ہے۔